اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں موجود تمام ناظرین، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات اور اس سے آگے تمام خلیجی ریاستیں بالخصوص مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور اس سے آگے تمام یورپی ریاستیں بالخصوص اٹلی، ناروے، سویڈن اور اس سے آگے ریاست متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور اس سے بھی آگے جہاں جہاں جس بھی طرح سے جو بھی ناظرین مجھے اور دانیہ کریم کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو سب سے پہلے تو میرا انتہائی ادب، خلوص اور احترام کے ساتھ ایچ نیٹ ورک کی جانب سے اور میرے اپنی جانب سے السلام علیکم. ڈی ایم نیٹ ورک کی طرف سے اور میری اپنی جانب سے آپ کو السلام علیکم. آج کا یہ خصوصی نشست اور خصوصی شو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نے جو تشکیل دیا ہے ایک ایسے شخص کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے بے شک بے شک جو ہمیشہ ختم نبوت کا معاملہ ہو لبیک یا رسول اللہ، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو، بے شک یا پھر ناروے یا پھر فرانس کو جواب دینے کا معاملہ ہو، یا پھر اپنی حکومت کو ایڈریس کر کے بتانے کا معاملہ ہو کہ آپ غلطی پہ ہیں اور سرکار کی شان کو گھٹا رہے ہیں، تو وہ شخص ہمیشہ سینہ تان کے سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا. اور بقضاء الہی سے آج وہ ہمارے درمیان موجود اور نہیں وہ ہے. شخص کوئی اور نہیں، وہ شخص خادم حسین رضوی ہیں. بالکل وہ شخص ہیں ہمارے اپنے پیارے خادم حسین رضوی صاحب. زندگی میں انسان کو بڑے اختلاف رہتے ہیں، کافی لوگوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، ہمیں بھی چند معاملات پہ ہو جاتا تھا کیونکہ وہ جو تھے بہت اسٹرکٹ مزاج کے تھے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ناموس کے معاملے میں. لیکن جہاں بھی ختم نبوت کی بات آتی تھی، سب سے آگے سینہ تان کے پیر خادم حسین رضوی صاحب ہوتے تھے. اور ختم نبوت کے لیے 12,000 شل آپ نے فیض آباد کے دھرنے میں کھائے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دھرنا دیا جس میں آپ نے حکومت پاکستان کو منوایا اپنے اور خادم حسین رضوی کی سربراہی میں اس دھرنے کو اسلام آباد میں بھی نہیں داخل ہونے دیا. ان کے ادھر بھی شائننگ ہوئی کیونکہ ان کو پہلے پتہ، حکومت کو بھی معلوم تھا کہ اب جو عاشقان رسول ہیں وہ خادم حسین رضوی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اگر یہ ایک ہوا چل پڑی تو پورے ملک سے اتنے عاشقان رسول آئیں گے کہ حکومت کو ویسے بھی ماننا ہی پڑے گا ان کی شرائط. اور یہ ثابت بھی ہوا کہ دیکھیں اور حکومت نے ان کی شرائط کو مانا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا اپنا شرف عطا فرمایا ہے کہ 70 لاکھ لوگ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 70 لاکھ لوگ وہاں پہ جو تھے پہنچے اور پیر خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ میں شرکت کی. اس پاکستان، اس لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے. اس سے پہلا جنازہ ہم نے ضیاء الحق جب شہید ہوئے تھے، جب فوت ہوئے تھے، جب ہم نے دیکھا ایسا. اور پیر خادم حسین رضوی صاحب کی ایک بات ہمیشہ دلوں میں میرے پرسنلی میں اپنے آپ سے بتا رہا ہوں، یار صاحب ڈی ایم پہ بھی چلے گی کہ خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیشہ زندگی میں ایک بات کی کہ پنجابی میں کرا کرتے تو بیسیکلی آپ تو لاہور کے، آپ تو زیادہ اچھی طرح میرے شہر کے خادم حسین تو اسی ہاں بالکل. تو بات یہ انہوں نے کی کہ جی حضور دی عزت نہیں تے کسی دی عزت نہیں. بے شک کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کیا ڈونلڈ ٹرمپ، کیا فرانسیسی صدر، کیا ناروے، کیا دنیا، کیا کوئی فرشتہ، کیا کوئی نبی. سب نبی ہمارے احترام کے حامل ہیں. کیا کوئی نبی میرے آقا کی شان کے برابر کوئی نہیں ہے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی، کیونکہ اللہ پاک نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اتنا اچھا بنایا ہے کہ کوئی فرشتہ، کوئی بشر، کوئی نبی، کوئی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں، ساری کریشن میں بے مثل و بے مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی جب بھی بات آتی تھی، اس کا دفاع کرنے کی بات آتی تھی، تو پیر خادم حسین رضوی اگلی صف میں سب سے پہلے نظر آئے. یہ ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے فیض سے اللہ پاک ہمیں عشق رسول اور صحیح کتاب و سنت کے حوالے سے ہمیں جو دین ہے وہ پہنچنے اپنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے ان کی حوالے سے اپنے پیغامات جاری کیے، صرف ان کے مسلک سے نہیں، دوسرے مسلک سے، اہل حدیث مسلک سے، دیوبند مسلک سے، اور اہل تشیع مسلک سے، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب، ان کا تو باقاعدہ ماشاء اللہ سے امیر اہل سنت کی کیا ہی بات ہے، ان کا تو ماشاء اللہ دیکھتے رہیے مدنی چینل، ان کا تو اپنا ایک کلپ آیا الگ سے اپنا ان کی مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا. اور جتنے بھی ریلیجیس اسکالرز ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہو گئے، اسی طرح اقرال الحسن صاحب ہو گئے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے، ان سب کی کلپس
اور ہمارے اکرام صاحب صاحب جو دانیال کلیم کے اپنا شو میں موجود ہوتے ہیں، اور ڈی ایم نیٹ ورک کا شو آتا ہے ہر ماہانہ، ڈی ایم نیٹ ورک کا ہر ماہانہ اپنا اسلامک اسلامک ایونٹ پہ شو آتے ہیں. اور اے ایس نیٹ ورک بھی جس طرح اللہ قاری اللہ وسائل صاحب نے ان کی وفات پہ اپنا کمنٹس دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا اکرام صاحب صاحب نے دیے ہیں. تو ان سب ہستیوں نے جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کے لیے دعا بھی فرمائی ہے، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اپنے کیا پرائے بھی ان کی اب تو تعریف کر رہے ہیں. وہ اپنی زندگی میں بھی کہا کرتے تھے کہ جس دن میں مر جاؤں گا اس دن ہر بندے نے بات کہنی ہے کہ وہ بڑا اچھا تھا، کسی نے کہنا بس بڑا سخت تھا. لیکن ایک بات ان کی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی میرے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ حضور دی عزت نہیں، کسی دی عزت. سبحان اللہ، ایسی بات لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہمارے ابھی دانیال صاحب بہالپور تشریف لے کر آئے ہیں، تو بہالپور میں بالخصوص جناب قاری کامران صاحب ہیں ہمارے یہاں پہ، IVI اپنا We Are Together مسلم آرگنائزیشن کے مطلب مالک بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، اور نائب صدر بھی ہیں، اور مشرقی اپنا مرکزی مشرقی میلاد مصطفیٰ کمیٹی بہالپور کے نائب صدر بھی ہیں کامران اتاری صاحب. تو کامران اتاری صاحب جو ہے ماشاءاللہ خود تشریف لے گئے ہیں لاہور جنازہ پڑھنے کے لیے، اور دانیال کلیم کے بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ لاہور میں. آپ لوگوں نے جیسے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، بہت ماشاءاللہ بہت بڑا جنازہ تھا. مینار پاکستان میں جنازات ان کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے. پاکستان اور لاہور کی سب سے بڑی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. بالکل ایسے پیر خادم حسین رضوی صاحب جو تھے، ان کو دوسری پارٹیز کی جانب سے بھی آفر آتی رہی کہ آپ ہمارا اتحاد جوائن کریں. ریسنٹلی یہ خبر بھی چلی تھی کہ مسلم لیگ نون وغیرہ نے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارا اتحاد جوائن کریں، لیکن انہوں نے کبھی کسی دوسری پارٹی کے اتحاد جوائن نہیں. جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، وہ کہتے تھے اس معاملے میں نو کمپرومائز. سیدھا اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے تھے وہ تو کہ گستاخان رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اور ان کے میسج کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اس حوالے سے کہ آپ سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنا ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کے جو آخری اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فرانسیسی پروڈکٹس میرا اس پہ شو آنا تھا، عبداللہ شو، جو میری مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں لا سکا. بالخصوص میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ فرانسیسی پروڈکٹس، لو کے بسکٹ، ٹوٹل پیٹرول پمپ، بالکل کار ٹیکس ہے، ٹوٹل سوری کار ٹیکس میں نے شاید غلط بول دیا. کار ٹیکس کا آپ ایک دفعہ سرچ کر لیجئے گا، کار ٹیکس کا فرینچ وہ تو نہیں ہے. اس سب کے بارے میں نے سنا ہے یہ جو ہے وہیں پہ فرانس کی. تو ہمیں چیزیں شوبہ نہیں دیتی کہ جو ہمارے نبی خاکے بنائے اور ہم ان کے موبائل اپنے بھائی کو میں ڈلوائیں. اس سے بہتر ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جناب وہ نہیں ڈلوائیں گے تو انجن سیز ہو جاتا ہے. بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ موٹر سائیکل کچرے اٹھائیں. اور ویسے دوسری کمپنیاں بھی ہیں، شیل ہیلکس آ گیا ہے تو وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. ہمارا پوائنٹ آف ویو سے ہم ہٹ چکے ہیں. بالکل ہم یہ فرانسی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ دوبارہ نئے کانٹینٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. میں بھی انشاءاللہ آپ کو ملوں گا. اب تو انشاءاللہ امید ہے کہ 2 چینل، 2 علماء، 2 ہوسٹ، 1 شو انشاءاللہ بہت جلد. دیکھتے رہیے AH نیٹ ورک، ڈی ایم نیٹ ورک. کیپ سپورٹنگ AH نیٹ ورک، ڈی ایم نیٹ ورک. السلام علیکم.